جبکہ بعض روایات کے مطابق جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جدا ہوا اور خوارج سے جا ملا، اور بعض روایات کے مطابق جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسے حقائق سمجھائے تو یہ واپس پلٹ آیا اور توبہ کی، جبکہ بعض روایات کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں یہ بظاہر آپ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا تھا اور جنگ صفین میں ایک دستے کا امیر بھی رہا، لیکن بعد میں منحرف ہو کر خارجیوں کے ساتھ جا ملا۔ بعد میں وہ کوفے کا ایک بااثر اور موقع پرست سردار بن گیا۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کا شمار کوفہ کے ان اشراف میں ہوتا تھا جو معاویہ کی جانب سے نماز جمعہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کرنے کی بدعت کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اس کے نظریات میں تضاد اور لالچ ہمیشہ غالب رہا۔ واقعہ کربلا میں کردار۔ تاریخ کے مطابق جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں نے خطوط بھیجے تو شیس بن ربیع بھی خط لکھنے والوں میں شامل تھا، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنا تو شیس بن ربیع موقع پرست ثابت ہوا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نمائندے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھیوں کو منتشر کرنے میں انتہائی منفی کردار ادا کیا۔ یعنی جب جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد کے خوف اور لالچ میں آ کر شیس بن ربیع نے لوگوں کو ان کے گرد سے ہٹانے اور ڈرانے میں اہم کردار ادا کیا اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں قرار پایا۔ مدانی کہتے ہیں کہ وہ کوفہ میں شام کی فوج کا افسر تھا۔ اجلی کہتے ہیں قتل امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں بھی اس کا ہاتھ تھا، اور جن لوگوں نے خط لکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ مجموعی طور پر معتبر تاریخ اور روایات میں شیس بن ربیع کو ایک ایسے مکار، منافق اور موقع پرست کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو ذاتی مفاد، عہدوں اور مال و دولت کی خاطر ہر دور میں اپنے نظریات بدلتا رہا۔ اس کی شخصیت کو تاریخ کے سب سے بڑے غداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ روز عاشوراء 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشہور خطبے میں جن کوفی سرداروں کا نام لے کر پکارا تھا ان میں شیس بن ربیع بھی شامل تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے میں فرمایا تھا: اے شیس بن ربیع، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر یہاں نہیں بلایا تھا؟ پس تاریخ اور روایات میں شیس بن ربیع کا کردار نہایت منفی، متزلزل اور منافقانہ رہا ہے۔ مختار سقفی کے قیام کے دوران بھی اس نے منافقانہ کردار ادا کیا اور مختار کے خلاف جنگ لڑی۔ مختصر خلاصہ یہ کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور میں مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مرتد ہو گیا۔